اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ قرآن حکیم میں اولاد کی ولادت کا ذکر ایک خوشخبری کے طور پر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کبھی کسی کو نہیں کیا۔ تو گویا اولاد کا دنیا میں آنا انسان کے لیے ایک خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اولاد کو دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ اسی طرح انسان کے لیے اولاد ایک مددگار اور ایک بہترین غمخوار کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اولاد سے انسان کی بہت سی توقعات بھی وابستہ ہوتی ہیں، لیکن اولاد والدین پر سب سے بڑا حق جو رکھتی ہے وہ تربیت کا حق ہے۔ اس لیے والدین کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے سوال بھی ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ گویا والدین کی ذمہ داری میں صرف یہی شامل نہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں یا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، بلکہ ان کی ذمہ داری میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں اور انہیں آخرت کے بھیانک انجام سے محفوظ کریں، آگ سے بچائیں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، یعنی صرف باپ سے نہیں ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں موت آئی تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کچھ پوچھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہیں اس بات کا فکر نہیں تھا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے یا رہیں گے کہاں پر، انہیں فکر یہ تھا کہ میرے بعد ان کی عبادت اور ان کی دین پر چلنے کی حالت کیسے ہوگی۔ اس لیے والدین کے ذمہ یہ بہت اہم کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں۔ اس لیے بچے کی تربیت کا اہتمام اس کی پیدائش کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ماں کے خیالات اور ماں کی عادات سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر والدین کو خاص طور پر نیک اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ پھر اسی طرح بچے کی پیدائش پر خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کو اچھی طرح قبول کرنا چاہیے تاکہ پھر اس کی صحیح طور پر قدردانی ہو سکے۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آذان دی جائے، گویا پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سنایا جائے، اس کے سامنے اللہ کی عظمت کا اظہار کیا جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بچوں کی تہنیک کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تہنیک سے مراد یہ ہے کہ کھجور چبا کر بچے کے تالو پر لگائی جائے، کیونکہ بچہ سب سے پہلی خوراک جو اپنے منہ میں لے کر جاتا ہے اس میں بھی خوراک دینے والے کی شخصیت اور عادات کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، ایک کھجور سے اس کی تہنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور اسے میرے حوالے کر دیا۔ پھر اسی طرح بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے، نام ایسا ہو کہ جس کا مطلب بھی اچھا ہو، تاکہ بچہ جب
पुकारा जाने पर अपना नाम सुने तो वो अच्छे लफ्ज को बार बार सुने। ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए कि जिसका प्रोनाउंसिएशन, तलफ्फुज या माना अच्छा ना हो। इसी तरह नौमौलूद यानी नए नौजायदा बच्चे के बारे में ये हुक्म भी दिया गया है कि उनके विलादत के 7वें दिन उनके बाल मुंडाए जाएं। बाज हुक्मा ने इसकी या अतिब्बा ने इसकी हिकमत ये बयान की है कि सर मुड़ने से सर के मसामात खुलते हैं, निगाह, समात और सूंघने की कुव्वत को फायदा पहुंचता है। इसी तरह सुन्नत में हमें बच्चों का अकीका करने के बारे में भी तालीमात मिलती हैं। अकीका करने में एक हिकमत यह है कि इंसान अपने रिश्तेदारों को, गरीबों को, हमसायों को उस खुशी में शरीक करता है। इस मौके पर उनके लिए गोश्त भिजवाता है, यानी अकीके के जो बकरे हैं उनमें से। फिर इसी तरह बचपन ही से बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आने का हुक्म है। बच्चा सिर्फ ग़िज़ा का ही मोहताज नहीं होता, मोहब्बत, शफकत और केयर का मोहताज भी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो हमारे बच्चों पे शफकत न करे और हमारे बड़ों की इज्जत न करे वो हम में से नहीं। फिर आप देखिए कि तरबियत में सिर्फ मोहब्बत और शफकत ही काफी नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना भी बेहद जरूरी होता है।